بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی گرامر، بیان و بدیع اور اصطلاحات کے لیکچر نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تعریف ہے حرف۔ حرف اصل میں ہوتا یہ کلمہ ہے۔ میں نے 2 اقسام بتائی تھی، کلمہ اور مہمل۔ کلمہ یعنی پامانی لفظ، لیکن حرف کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ مفہوم کو واضح کرتا ہے، جملے کے مختلف حصوں کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی حرف ربط کا کام کرتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے ایک جملہ پڑھا کہ جملے کو آپس میں ملاتا ہے، تو اس میں کو اور میں یہ حرف ہے۔ اب گرامر میں ہم نے دوسری تعریف پڑھی تھی اسم، یعنی جو کسی جگہ شخص یا چیز کا نام ہوگا۔ اب اگر چیزوں کو گنیں، یعنی ان کی تعداد کے لحاظ سے درجہ بندی یا گروہ کریں، تو اسم کی اقسام ہیں 2، واحد اور جمع۔ واحد یعنی اکیلا اور جمع یعنی ایک سے زیادہ۔ اب چیزوں کی جن کے ہم نے مختلف نام رکھ دیے، ان کی جنس کے لحاظ سے گروہ بندی کریں یا اقسام کو دیکھیں تو 2 قسمیں ہوں گی اسم کی، یعنی مذکر اور مؤنث یا نر اور مادہ۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام 3 ہوگی، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اب ہم آ جاتے ہیں اصطلاحات پہ۔ آج کی اصطلاح ہے آرکیٹائپ۔ اب تاریخی طور پر پرانے قصے کہانیوں میں موجود وہ اولین نقوش اور تمثالیں جو ورثے کے طور پر فرد کے لاشعور میں محفوظ ہوتے ہیں، آرکیٹائپ کہلاتی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں مثال دیتی ہوں کہ اس میں شعور کا استعمال ہوگا اور لاشعور کا بھی استعمال ہوگا، لیکن لاشعور وہ والا استعمال ہوگا جو اجتماعی ہوگا۔ جیسے اگر میں حاتم کی بات کرتی ہوں، حاتم طائی کی، تو آپ کے ذہن میں فوراً اس کی ثقافت آ جائے گی۔ یہاں داستان امیر حمزہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ سارے قصے کہانیاں سب کے لاشعور میں آ جائیں گے۔ تو آرکیٹائپ سے مراد وہ اولین نقوش یا پہلا نقش ہے جو ہم تمام انسانوں کے ذہن میں اجتماعی طور پر تمثالوں کی صورت میں محفوظ ہو گیا۔ صنعت تضاد۔ بیان و بدیع میں سے آج کی صنعت ہے صنعت تضاد یا طباق۔ اب یہ صنائع معنوی ہے۔ تضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ۔ تضاد کو ہم اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے دن رات، صبح و شام، لیکن یہ صنعت تضاد میں جب وہ استعمال ہوگا تو وہ لفظ استعمال ہوگا یا وہ کلمہ استعمال ہوگا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوگا، یعنی معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوگا تو وہ صنعت تضاد یا طباق کہلائے گا۔ جیسے مثال ہے کہ شبنم و گل میں فرق اتنا ہے، ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے۔ تو اس میں صنعت تضاد کا ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہنسنا اور رونا، یہ تضاد کو ظاہر کرتے ہیں۔